وہ سسک سسک کر ہر ایک کو اپنی سچائی کا یقین دلا رہی تھی۔ جو ہاتھ اس نے جوڑ رکھے تھے اس پر بھی نیل اور سرخ نشان تھے۔ اس ذلیل شخص نے ہی تو آج اسے اس نوبت تک پہنچایا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کمینہ شخص اس ساتھ ایسا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اس کا وجود ان سے جھلک رہا تھا، خون بھی کپڑوں پر لگا ہوا تھا۔ وہ ایک ایک کے سامنے ہاتھ جوڑے اپنی سچائی کا یقین دلا رہی تھی، لیکن سبھی اسے نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ صرف ایک شخص تھا جو اس وقت خوش تھا، اور نور کا جی چاہا کہ اسے گریبان سے پکڑ کر اس کی جان لے لے۔ یہ سارا کیا دھرا اسی کا تو تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر لگا میک اپ خراب ہو چکا تھا، گردن پر زخموں کے نشان تھے۔ ایسی حالت میں کون اس کے سچ کا یقین کرتا؟ اسی لیے سب نے ہی اس کو موت سے بدتر زندگی کا فیصلہ سنا دیا، جسے سن کر نور وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اور کتنی دیر لگے گی بھائی؟ اس نے بیزاری سے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کی جانب دیکھ کر وین والے سے پوچھا۔ بس باجی، تھوڑی دیر، ٹائر بدلنے لگا ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ مزید تیز کیے اور جلدی جلدی کام کرنے لگا۔ تپتی دوپہر میں سڑک پر کھڑے ہو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ بھی کالج سے کچھ دوری پر ہی پہنچے تھے کہ وین کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ نہ جانے اور کتنی دیر تھی۔ اس نے اپنے ماتھے سے پسینے کے قطرے پونچھتے ہوئے سوچا۔ تبھی اس کے بالکل سامنے بائک آ کر رکی تو وہ چونک گئی اور بائک پر سوار نوجوان کو دیکھنے لگی۔ کھلے گریبان کے ساتھ گلے میں موٹی سونے کی زنجیر ڈالے، جبکہ ایک کان میں بالی پہنے، شانوں تک پھیلے بال لیے، وہ پوری بدتیسی نکالے اسے دیکھ رہا تھا۔ آؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ اس نے نور کو پیشکش کی تو نور کی بیزاری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں خود ہی چلی جاؤں گی، تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر کڑوے لہجے میں جواب دیا، مگر اس کی عاجزی اور انکساری میں کوئی فرق نہ آیا۔ تم اس وقت مصیبت میں ہو اور مصیبت میں پھنسے لوگوں کی مدد کرنا ہی تو میرا مشغلہ ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکنے کے سے انداز میں کہا تو نور کا دل مزید جل گیا۔ میں نے کہا نا تم سے کہ تم اپنا راستہ ناپو، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اب کی بار نور نے لہجے میں غصے کو سمو کر کہا تو وہ کچھ سنجیدہ ہوا۔ میں تمہیں کاٹ کر کھا نہیں جاؤں گا، بخیر و عافیت ہی گھر پہنچاؤں گا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہو خود کو، بلکہ مجھے۔ وہ تن سے بھرپور لہجے میں بولا تو نور نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب وہ اس کی کسی بات کا جواب دے۔ وہ یہاں سڑک پر کھڑے ہو کر تماشا لگا رہا تھا۔ نور کی وین کی لڑکیاں اب اس کی جانب متوجہ ہو چکی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کون نوجوان ہے جو نور کو خواہ تنگ کر رہا ہے۔ اس کی بھی شاید غیرت جاگ گئی تھی۔ تبھی اس نے نور کو دیکھتے ہوئے بائک کو زور سے کک لگائی اور تیز رفتاری سے ہوا میں اڑاتا دور لے گیا، جبکہ نور نے کہہ کر اپنا سر جھٹکا تھا۔ تبھی نور کی سہیلی اسے اچنبھے سے دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ کون تھا؟ اس کی سہیلی رضیہ فوراً ہی اس کے کان میں گھسی تھی۔ یہ میرا تایازاد جہانگیر ہے، نور نے لاپرواہی کے سے انداز میں کہا تو وہ چونک گئی۔ یہ آوارہ لفنگا تیرا کزن ہے؟ شکل سے تو کوئی سڑک چھاپ لوفر لفنگا ان پڑھ۔ اور رضیہ مزید بھی کچھ کہنا چاہتی تھی مگر حیرت سے نور کو دیکھنے لگی۔ کہاں نور اور کہاں وہ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ تبھی رضیہ کہنے لگی، ارے یہ تمہارا کزن؟ اسے تو میں نے اکثر کالج کی لڑکیوں کے پیچھے سیٹی مارتے جاتے دیکھا ہے۔ نور کی سہیلی نے اس کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ نور تو پہلے ہی سے یہ سب جانتی تھی۔ باجی بیٹھ جائیں، وین ٹھیک ہو گئی ہے۔ وین والے نے آواز لگائی تو نور نے شکر کا سانس لیا اور وین میں سوار ہو گئی۔ رضیہ کو کیا جواب دیتے؟ عزت کی دہی تو پہلے ہی اس کی وجہ سے ہو چکی تھی۔ وہ جلی بھنی گھر میں داخل ہوئی تھی مگر گھر میں چہل پہل دیکھ کر چونک گئی۔ عموماً اس وقت سب اپنے اپنے کمروں میں پڑے آرام کر رہے ہوتے ہیں، مگر آج تو اماں کام والی ماسی کے سر پر کھڑی اسے ہدایات دے کر صفائیاں کروا رہی تھی، جبکہ باورچی خانے سے بھی کھانے کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھی اور نور کی بھوک بھی چمک اٹھی تھی۔ اس نے سب سے پہلے جا کر باورچی خانے کا جائزہ لیا۔ تائی اماں کڑھائی میں مسالہ بھونتے ہوئے اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ تیاری تو واقعی خاص تھی۔ وہ فوراً اماں کے سر پر پہنچ گئی۔ آج کون آ رہا ہے اماں؟ کچھ خاص تیاری معلوم ہوتی ہے۔ اماں نے آگے بڑھ کر اسے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور اس کا ماتھا چوم ڈالا۔ وہ اماں کے والہانہ انداز پر حیران رہ گئی۔ اماں تو ایسے مل رہی تھی جیسے بیٹی جنگ جیت کر گھر کی دہلیز پار کر کے آئی ہو۔ آج اماں کو کیا ہو گیا؟
ورنہ تو کالج سے آنے کے بعد ہمیشہ اس کی درگت ہی بنا کرتی ہے۔ تمہاری خالہ آ رہی ہیں۔ اسجد کل ہی دبئی سے واپس آیا ہے۔ ماں نے خالہ کا نام لیا تو نور کی ساری حیرت اڑن چھو ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ خالہ کس خاص مقصد کے تحت آ رہی ہیں، اور اسجد کا سن کر تو اس کے گالوں پر سرخی ہی ابھر آئی تھی۔ دل میں کچھ کونپلیں بھی پھوٹنے لگی تھی۔ اماں سے اس کا سرخ چہرہ چھپ نہ سکا تو وہ اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرا دی، جبکہ وہ فوراً ہی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کمرے میں جاتے ہی کھل کر مسکرائی تھی۔ نور ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھنے لگی، جہاں کچھ دیر پہلے تھکاوٹ اور بے چینی تھی، اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اسجد کا نام سن کر اس کا عکس ذہن میں بننے لگا تھا۔ راحت ولا میں آج خوشیاں عروج پر تھیں۔ راحت صاحب کے چھوٹے بیٹے نے اپنی بیٹی نور کا رشتہ اپنی بیوی کے بھانجے سے طے کر دیا تھا۔ نسیم صاحب کی خوشی پر سبھی خوش تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی کو اسجد جیسا قابل لڑکا ملا تھا، جو پورے خاندان میں نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کا خواب تھا۔ راحت صاحب کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹی کی شادی انہوں نے اپنے بیٹوں سے بھی پہلے کر دی۔ وہ 4 بیٹوں کے ماں تھی۔ اس کے 2 بیٹے پڑھ لکھ کر اچھی نوکری پر تھے اور شادی شدہ تھے، جبکہ باقی 2 ابھی پڑھ رہے تھے۔ راحت صاحب کے 2 بیٹے اس گھر میں ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ بڑے بیٹے کو اللہ نے 3 بیٹوں سے نوازا تھا، جن میں سے بڑے 2 ڈاکٹر اور شادی شدہ تھے۔ ایک تو اسی گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ رہ رہا تھا، جبکہ دوسرا بیٹا ابھی کچھ عرصے پہلے ہی اپنی نوکری کے سلسلے میں اسلام آباد شفٹ ہوا تھا۔ اس کی سرکاری نوکری پر ٹرانسفر ہو گئی تھی۔ راحت صاحب کے چھوٹے بیٹے نسیم کے ہاں ایک ہی بیٹی تھی۔ نور پورے خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ راحت صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی پوتی کی شادی ان کے ہی کسی پوتے یا نواسے سے ہو سکے، مگر نور چونکہ سب سے چھوٹی تھی، لہٰذا اس کا جوڑ جہانگیر کے علاوہ اور کسی سے نہیں بنتا تھا۔ جہانگیر ان کے بڑے بیٹے کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، مگر وہ جہانگیر کو لے کر ہمیشہ ہی پریشانی کا شکار رہے تھے، کیونکہ جس طرح اس کی حرکتیں تھیں وہ اس خاندان سے تو بالکل بھی میل نہیں کھاتا تھا۔ جہانگیر نے نہ تو پڑھ کر دیا، اس نے ایف اے کے درمیان میں ہی پڑھائی چھوڑ دی، نہ ہی وہ گھر کے کسی کا کہنا مانتا تھا۔ اس کی اپنی ہی روٹین تھی۔ وہ سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی میں گزار دیا کرتا اور گھر والوں کی بات کم ہی سنتا، جبکہ نور ایک پڑھی لکھی اور قابل بچی تھی۔ وہ ہمیشہ سے پوزیشن ہولڈر رہی تھی۔ اس کو پڑھائی کے علاوہ کسی چیز سے غرض نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایسے میں راحت صاحب اپنے نالائق پوتے کا رشتہ اپنے قابل پوتی سے تو دینے سے رہے۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ جہانگیر بھی اپنے بھائیوں کی طرح کچھ بن کر دکھائے، مگر وہ شروع ہی سے نکما تھا۔ پڑھائی میں تو اس کا دل کبھی لگا ہی نہیں، اور حالانکہ اس کے باپ نے اس پر کافی سختی کی، اسے مارا پیٹا تک، ہاسٹل بھیجنے کی بھی دھمکی دی گئی، مگر وہ بلا کا ڈھیر تھا۔ اس پر کبھی کوئی دھمکی اثر انداز ہی نہ ہوئی، اور اب تو وہ تقریباً ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ جہاں حسن دیکھتا تھا وہیں وقت گزاری کی خاطر چھیڑ چھاڑ شروع کر دیا کرتا تھا۔ راحت صاحب اسے آتے جاتے گھر میں دیکھتے تو اس کے حلیے پر افسوس کرنے اور ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کاش وہ بھی اپنے بھائیوں اور باقی کزنز کی طرح قابل ہوتا تو وہ فخر سے نور کا رشتہ اس کے لیے مانگتے۔ ان کی برسوں کی خواہش کبھی پوری نہ ہو سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے بھی اس معاملے میں چپ سادھ لی، اور جب ان کے بیٹے نسیم نے نور کے لیے آئے ہوئے رشتے کے سلسلے میں ان کی رائے مانگی تو انہوں نے بخوشی اپنی منظوری ظاہر کر دی، اور یوں نسیم صاحب نے اپنے باپ اور بھائیوں کے مشورے سے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کی خالہ کے بیٹے اسجد سے طے کر دیا تھا۔ نور گھر بھر کی لاڈلی تھی، اس کے تایا کی بھی جان اس میں بس تھی، اور اس کے کزنز بھی اسے اپنی بہنوں کی طرح چاہتے، لہٰذا اس کی خوشی پر سبھی خوش تھے۔ یہ کالج میں اس کا آخری سال تھا۔ اس کے باپ کا ارادہ تھا کہ اگلے کچھ مہینوں میں ہی اسے بیاہ کر اس کے گھر رخصت کر دیں گے۔ سبھی ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے کہ جب دروازے سے داخل ہوتا جہانگیر مبارکباد کی صدا سن کر چونک گیا۔ وہ جو ہی اندر آیا، اس کی ماں نے مٹھائی کی پلیٹ اس کے آگے کر دی۔ وہ گھور کر اپنی ماں کو دیکھنے لگا اور پھر اس پلیٹ کو۔ جہانگیر کی ماں کہنے لگی، لو تم بھی منہ میٹھا کرو، ہماری نور کا رشتہ اس کے خالہ کے بیٹے اسجد کے ساتھ پکا ہو گیا ہے۔ مٹھائی اٹھاتے اس کا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ وہ ساکت نظروں سے سامنے بیٹھی نور کو دیکھتا رہ گیا، جو شرم و حیا سے چہرہ جھکائے بیٹھی تھی، مگر اس کے جھکے ہوئے چہرے پر بھی خوشی کی لہر وہ صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس کی ماں نے اسے یوں ہی کھڑے دیکھا تو مٹھائی اٹھا کر خود ہی اس کے منہ میں ٹھونس دی اور خود باورچی خانے میں پلیٹ رکھنے چلی گئی، جبکہ وہ ساکت و جامد کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ چہرے پر حیا کی لالی لائے بیٹھی نور کو خوش دیکھ کر جہانگیر کے اندر آگ جل اٹھی تھی۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی جا کر نور کا منہ ہی نوچ لے اور کہے کہ کس کی اجازت سے ہنس رہی ہو۔
اسجد ہوتا ہی کون ہے تمہارے ساتھ اس طرح کا رشتہ بنانے کے بارے میں سوچنے والا؟ تم صرف اور صرف میری ہو، جہانگیر کی ہو، اور جہانگیر مر کر بھی اپنی چیز کسی کے حوالے ہونے نہیں دے گا۔ وہ غصے سے بپھر اٹھا، منہ میں ڈالی مٹھائی اس نے باہر وہیں پر تھوک دی تھی۔ اسے یوں تھوکتا دیکھ کر کچن سے نکلنے والی جہانگیر کی ماں بھی دیکھ چکی تھی، لیکن یہ تو شکر تھا کہ کسی اور کا اسے ایسا کرتے دھیان نہ گیا۔ ملازمہ کو اشارہ کر کے فوراً صاف کرنے کا کہا، جبکہ جہانگیر بغیر کسی سے کوئی بات کیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جہانگیر کی ماں بھی اس کے پیچھے ہی گئی تھی۔ اسے یوں کمرے میں جا کر اپنے کمرے کی چیزیں اتھل پتھل کرتے دیکھا تو وہیں سے چلائی تھی کہ بیٹا یہ کیا طریقہ ہے؟ نیچے سب مل کر بیٹھے ہیں، کم از کم بیٹھے نہ صحیح لیکن اپنے چچا چچی کو یا نور کو مبارکباد تو دے آتے۔ خوشی کا موقع ہے بیٹا، خوشی کے موقع پر ایسے نہیں کرتے۔ جہانگیر کو تو اپنی ماں پر بھی بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اپنی ماں کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر اس نے آخری گلدان زمین پر پٹخا اور پھر کہنے لگا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ دادا جی نے ہمیشہ یہی کہا کہ نور جہانگیر کی دلہن بنے گی، اب وہ اپنے الفاظ سے انکاری کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ اور چچا ایسے آپ لوگوں کو کیسے دھوکہ دے کر اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور پکا کر سکتے ہیں؟ نور اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ اپنی ماں کے سامنے پھٹ پڑا اور غصے میں چلایا، جبکہ وہ اسے افسوس بھری نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ اگر تم اس قابل ہوتے تبھی ہم تمہارا رشتہ نور سے کرتے، اب تم جیسے نکمے کا رشتہ مانگتے ہوئے تو ہم سب کو ہی شرم محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا جہاں نور کی شادی ہو رہی ہے چپ چاپ ہو لینے دو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کی ماں نے اسے اچھی جھاڑ پلائی تو وہ ہتھے سے اکڑ گیا۔ میں اس قابل ہوں یا نہیں، اس سے بچپن کی طے کیے رشتے پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ آپ لوگوں نے ہی یہ بات میرے دماغ میں ڈالی ہے۔ بچپن سے میں نے ہمیشہ یہی سنا کہ نور جہانگیر کی دلہن بنے گی، اب ایسے کیسے میں اپنے بچپن کی پسند کو ہاتھ سے جا لینے دوں؟ وہ حلق کے بل چیخا تو اس کی ماں حیران رہ گئی۔ اور کتنی بدتمیزیاں کرو گے تم؟ ہم سب کی یہ خواہش تھی مگر تم کچھ بن کر نہ دیے۔ اب اس بات کو بھول جاؤ، تم نے پہلے ہی مجھے خاندان میں رسوا کر کے رکھا ہے، اب مزید تماشا مت بناؤ۔ ایسے کیسے بھول جاؤں؟ میں یہ ہرگز ہونے نہیں دوں گا۔ میں اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دوں گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ کون نور کو مجھ سے جدا کرتا ہے۔ وہ نہ جانے کیا کیا بولتا ہوا کرسی کو ٹھوکر مارتا گھر سے باہر چلا گیا، جبکہ اس کی ماں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ نور روزانہ ہی اپنی ماں کے ساتھ خریداری کرنے نکل جاتی، جبکہ اکثر جہانگیر کی ماں اور نور کی تائی بھی ان کے ہمراہ ہوتی۔ اسے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور سے بات ہی نہ کی تھی کہ وہ نور کو پسند کرتا ہے۔ جب اس کی ماں اس کے ساتھ نہ کھڑی تھی تو کوئی اور کیوں کر کھڑا ہوتا؟ وہ دادا جی کے پاس بھی ایک بار نہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ دادا نے نصیحتوں کا انبار شروع کر لینا ہے۔ بات اس کے حلیے سے شروع ہوتی اور اس کی پڑھائی سے لے کر نوکری تک پہنچ جاتی۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ خود ہی اپنے لیے کچھ کرے گا۔ گھر والوں میں سے تو کوئی بھی اس کا ساتھ کبھی نہیں دے گا۔ اس کا بس چلتا تو وہ پورے راحت ولا کو آگ لگا دیتا۔ وہ پانی سے باہر نکلی مچھلی کی مانند تڑپ رہا تھا۔ وہ اپنے دل کی بے چینی کم کرنے کو چھت پر چلا گیا۔ موسم کافی تبدیل ہو چکا تھا، سردیوں کی آمد تھی۔ اماں نے اسٹور سے رضائیاں باہر نکلوا کر دھوپ میں پھیلا رکھی تھی۔ وہ جو ہی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا تو سامنے سے آتی نور اس کے شانے سے ٹکرائی۔ اس نے فوراً ہی رک کر اپنا ماتھا مسلا اور چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ سامنے کھڑے جہانگیر کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ فوراً ہی نیچے کی جانب بڑھی۔ جہانگیر اس کے ماتھے کے بل خوب جانتا تھا۔ اس کے غصے میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اس نے سیڑھیاں اترتی نور کی کلائی پکڑ کر روک لیا۔ اپنی کلائی پر جہانگیر کا سخت لمس محسوس کر کے نور کے تو وجود میں کرنٹ دوڑا تھا۔ اسے تو بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ جہانگیر کبھی یوں بھی حدود پھلانگ سکتا ہے۔ بلا شبہ وہ سارے کزنز ایک ہی گھر میں رہتے تھے، مگر اس کے باوجود کچھ حدود تھی جو کبھی بھی پار نہیں ہوئی تھی۔ جہانگیر باہر تو لڑکیوں کو اشارے بازی اور جملے کستا رہتا تھا یا پھر کسی کے پہناوے پر کامنٹ پاس کرتا رہتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی اپنے گھر میں یا پھر نور کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نور نے پلٹ کر ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ لیکن جہانگیر پر اس کے کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں شاید معلوم نہیں یا جان بوجھ کر انجان بن رہی ہو، میں تمہیں ہمیشہ سے ہی چاہتا ہوں،
تم نے کبھی میری الفت کا جواب الفت سے نہیں دیا، مگر تم اتنی انجان بن سکتی ہو کہ اب شادی رچا کر اپنے شوہر کے سنگ چلی ہو، اور میرا کیا؟ میرے بارے میں تو تم نے ایک بار بھی نہ سوچا۔ اس نے اپنے لہجے سے زہر اگلا تو نور اسے حیرت زدہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ جہانگیر کی مضبوط گرفت میں تڑپ کر رہ گئی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، وہ غصے میں دانت بھینچ کر بولی۔ نہیں چھوڑوں گا، کیا کر لو گی؟ وہ بھی ضدی لہجے میں بولا تو نور اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے نور کا ہاتھ اوپر ہوا میں اٹھایا اور اپنے چہرے کے سامنے لا کر ایک جھٹکا دے کر چھوڑ دیا۔ نور نے فوراً ہی اپنی کلائی مس لی، وہاں جہانگیر کی انگلیوں کے نشان پڑ چکے تھے۔ اس نے غصے سے بھری نظر جہانگیر کے چہرے پر ڈالی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے بھاگ گئی۔ یہ ہوتا کون ہے مجھ سے اظہار محبت کرنے والا نکما کہیں کا؟ نور غصے میں بڑبڑا کر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ دل ہی دل میں یہی کہنے لگی کہ تڑپتا ہے تو تڑپتا رہے، اتنی ہی محبت تھی تو کچھ بن کر دکھاتا، شکل سے ہی پینڈو لگتا ہے، رنگ ہی سفید ہے یا پھر نین نقش اچھے ہیں میرے تایا جان کی طرح، لیکن شکل و صورت کا بندہ کیا کرے جب کرتوت ہی ایسی ہوں۔ میں اگر اپنی سہیلیوں کو بالفرض بتا دوں کہ میرا رشتہ میرے تایا جاد سے طے ہو گیا ہے تو وہ رضیہ جو ہے میری سہیلی، لیکن کس قدر منہ پھٹ ہے، کہاں کہاں میری باتیں کرے گی۔ نور خود ہی بڑبڑائی تھی۔ اس نے دوبارہ یہی کوشش کی تھی کہ جہانگیر سے اس کا ٹکراؤ نہ ہو۔ وہ دن بھی آ گیا جب اس کے سامنے عروسی لباس میں موجود تھا، خوبصورت جوڑے میں ملبوس وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس پر کیا بلا کا روپ آیا تھا۔ ساری زندگی سادگی سے رہنے والی نور کو میک اپ بہت ہی جچ رہا تھا۔ وہ پارلر سے تیار ہو کر آئی، گاڑی سے اتر کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی جب اس کی نظر جہانگیر پر پڑی۔ بکھرے ہولیے میں سرخ آنکھیں لیے وہ اسی کو تک رہا تھا۔ نور کی آنکھوں کی تپش صاف محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل کو دکھ ہوا، اس لڑکے نے اپنے آپ کو بالکل ہی برباد کر لیا۔ صاف دکھائی دے رہا تھا وہ دکھی ہے، رویا ہے یا نیند پوری نہیں ہوئی، تبھی تو آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، مگر وہ افسوس کے سوا اور کیا کر سکتی تھی۔ وہ اپنی سہیلی کے ہمراہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ بارات پہنچنے والی تھی، ان لوگوں کو پارلر میں زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ وہ راحت ولا سے رخصت ہونے چلی تھی۔ باہر کے لان میں ہی مہمانوں کے بیٹھنے کا شاندار سا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر آرام سے بیٹھی تو اسے شدت کی پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی سہیلی کو پانی لانے کو کہا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر آہٹ ہوئی اور کسی نے دروازے کی کنڈی لگائی تو وہ سمجھی شاید اس کی سہیلی پانی لے آئی ہے، مگر وہ اتنی جلدی کیسے واپس آ گئی؟ وہ کچھ حیران ہوتے ہوئے مڑی تو سامنے کھڑے جہانگیر کو دیکھ کر حیران رہ گئی، جس کی آنکھوں میں بدلے کی آگ تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کا گریبان آج بھی چاک تھا، جبکہ اس کے بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے اور اس کی سرخ انگارہ آنکھیں وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھا تو وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ اس نے جہانگیر پر ایک نظر ڈالی اور دوسری دروازے پر لگی کنڈی پر۔ اسے جہانگیر کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ تم میری نہیں ہو سکتی تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ جہانگیر کے الفاظ اس کے اوپر بجلی بن کر گرے تھے۔ نہ جانے یہ لڑکا کیا کرنے والا تھا۔ جہانگیر میری بات سنو، تم اپنے ہوش و حواس میں تو ہو؟ اسے لگا شاید جہانگیر نشہ کر کے آیا تھا، تبھی ایسی اوٹ پٹانگ حرکت کرنے چلا تھا۔ دروازے پر زور زور سے دستک شروع ہو چکی تھی، شاید اس کی سہیلی باہر پانی لیے کھڑی تھی۔ نور دروازہ کھولو آپ کے، اسے اپنی سہیلی کی آواز سنائی دی تو وہ فوراً دروازے کی جانب لپکی، مگر جہانگیر نے اسے راستے میں ہی روک لیا، اسے زور کا دھکا دے کر واپس بستر پر گرا دیا۔ یہ سوچنا بھی مت کہ تم اس کمرے سے صحیح سلامت باہر نکلو گی، میں تمہیں تمہارے اس کزن کے قابل ہی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ضدی لہجے میں بولتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ تم ہٹو یہاں سے۔ نور نے اپنے لمبے ناخن اس کے چہرے پر گاڑ دیے تو وہ تڑپ اٹھا۔ اس نے بھی غصے میں فوراً ہی نور کا دوپٹہ پکڑ کر کھینچ ڈالا۔ نور کو شاید اس سے اس عمل کی توقع نہ تھی، وہ اپنے دوپٹے کے ساتھ ہی زمین پر آ گری۔ جہانگیر نے لپک کر اسے اٹھایا اور دوبارہ بستر پر بٹھا دیا۔ میں تمہیں چوٹ نہیں پہنچانا چاہتا، بس میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ نور کو لگا شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، تبھی وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے پھر اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی اور جہانگیر اسے روکنے لگا۔ جہانگیر کا ہاتھ اس کی قمیض پر پڑا تو نور کی قمیض بری طرح پھٹ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے، باہر سب اکٹھے ہو گئے۔
رونے سے اس کا میک اپ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے زور زور سے آنکھیں مسل کر اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ کسی طرح دروازے پر پہنچ کر کنڈی کھول دے اور باہر کے لوگوں کو مدد کے لیے اندر بلا سکے، لیکن تب تک جہانگیر اس کے بازو سے بھی قمیض کی آستینیں پھاڑ چکا تھا۔ اس کے بال بکھر چکے تھے، کاجل پھیل چکا تھا۔ اب دروازے پر باہر سے دھکا لگنا شروع ہو چکا تھا۔ کچھ بعید نہ تھی کہ گھر والے کچھ ہی دیر میں دروازہ توڑ ڈالیں۔ تبھی جہانگیر نے خود ہی آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ باہر سبھی بڑے موجود تھے۔ نور کا ہونے والا دولہا اسجد بھی آنکھیں پھاڑے حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جہانگیر کے چہرے پر ذرا سی شرمندگی نہیں تھی، جبکہ نور اپنے پھٹے کپڑے سنبھالتی شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس کی ماں نے فوراً ہی آگے بڑھ کر اسے سنبھالا اور اسے واپس بستر تک لے آئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ گھر کے سبھی بڑے کمرے میں موجود تھے۔ اسجد ان سب میں آگے تھا۔ اس کی آنکھوں میں کئی سوال موجود تھے۔ میں نے تو آپ سب کو پہلے ہی کہا تھا، نور اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ جائز طریقے سے ہمیں ایک دوسرے سے نہیں ملائیں گے تو پھر ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ مجھے نور نے اس کمرے میں آنے پر مجبور کیا، ویسے میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ اس نے بڑی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھوٹ بولا۔ نور میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ سچ بتا سکے۔ وہ بس روئے چلی جا رہی تھی۔ اس کی ماں نے نہ جانے اسے کیسے چپ کروایا۔ جہانگیر اپنا کام کر کے کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ اگر نور اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی تو آپ لوگوں کو اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری تھا، تبھی اسجد کی آواز سنائی دی۔ سب سے پہلے بولنے کی ہمت اسی نے کی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، نور جہانگیر کو پسند نہیں کرتی۔ وہ روتے ہوئے سب سے کہہ رہی تھی کہ وہ جہانگیر کو پسند نہیں کرتی، لیکن اسے اس کی والدہ نے چپ کروا دیا۔ پھر اسجد کو جب یہ معلوم ہوا کہ جہانگیر اور نور کی بچپن میں بات طے ہوئی تھی، جبکہ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اسجد کو ایک اور حیرت ہوئی تھی۔ کیا کہا؟ اگر ان کی بات بچپن سے طے تھی تو آپ اس رشتے کو کیسے ختم کر کے نور کو زبردستی میرے ساتھ شادی پر مجبور کر سکتے ہیں؟ میں اس حق میں بالکل نہیں کہ آپ نور کے ساتھ زبردستی کریں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ نور اور جہانگیر کا نکاح کر دیں۔ جہانگیر اس کو پسند کرتا ہے، وہ نور کی اور میری شادی کے بعد بھی نور کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ لوگ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ جہانگیر نے اگر ایسی حرکت کی تھی تو کل کو بھی ایسی کوئی حرکت کر سکتا تھا، اور آج بھی نہ جانے کیا کچھ کر چکا ہے۔ یہ معاملہ پہلے گھر میں ہی سلجھانا چاہیے۔ بارات واپس لوٹ چکی تھی۔ نور کے تایا تائی بھی کشمکش میں پڑ گئے کہ کیا واقعی جہانگیر کے ساتھ ساتھ نور بھی جہانگیر کو پسند کرتی ہے، اور کیا اسی نے جہانگیر کو کمرے میں بلایا۔ یہ بات ان پر واضح نہ تھی، مگر نور نے صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور وہ زبردستی میرے کمرے میں گھس آیا اور میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ نور کا تایا سناٹے میں رہ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ جہانگیر بگڑ چکا ہے۔ وہ شروع ہی سے آوارہ اور نکما تھا، مگر وہ اس حد تک گر جائے گا یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر جہانگیر کو گریبان سے پکڑ لیا اور اس قدر زور کا جھٹکا دے کر دھکا دیا کہ وہ دور زمین پر گر پڑا۔ بڑے بھائیوں نے آگے بڑھ کر ابا سے اسے بچایا۔ یہ مارنے کا وقت نہیں، اپنی عزت بچانے کا وقت ہے۔ باہر مہمانوں سے سارا لان بھرا پڑا ہے، دوست احباب سبھی موجود ہیں۔ ایسے میں اپنی عزت بچانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ نور کا نکاح جہانگیر سے کر کے اسے رخصت کر دیا جائے۔ نور بے تحاشا رو رہی تھی، رو رو کر بس یہی کہی جا رہی تھی کہ نہیں، ایسے کیسے ممکن ہے؟ میرا نکاح تو اسجد سے ہونا تھا۔ اسجد کو خود سمجھاؤں گی، وہ ایسا ویسے مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ جہانگیر کے ساتھ میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی، یہ کہیں سے بھی مجھ سے میل نہیں کرتا۔ وہ رو رہی تھی، شاید اس کے حواس سب ٹھکانے پر آئے تھے، مگر نور کی ماں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، اب چپ چاپ یہ نکاح کر لو۔ اگر سارے باراتیوں کو ہم نے جا کر یہ کہہ دیا کہ ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تو جانتی ہو کتنی بدنامی ہوگی۔ پہلے ہی بارات واپس لوٹ چکی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، تم پر کیچڑ اچھالیں گے، تم سر اٹھا کر گھر سے باہر تک نہیں جا سکو گی۔ اپنے باپ کا، تایا کا، اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال کرو۔ نور نے جب اپنی ماں کے بندھے ہاتھ دیکھے تو وہ خاموش ہو گئی تھی، مگر دل میں شدید نفرت تھی۔ وہ رخصت ہو کر جہانگیر کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ اس قدر روئی کہ ساری رات ہی روتی رہی۔ جہانگیر نے بھی اسے رونے دیا۔ وہ خود نہ سمجھ سکا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ ایسا کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا، بس اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پایا اور بے ساختگی میں ہی اتنا بڑا قدم اٹھا بیٹھا کہ نور کے کمرے میں گھس گیا۔ اس نے پہلے سے ایسی کوئی منصوبہ بندی تو نہیں کر رکھی تھی۔ وہ خود شرمسار تھا، لہٰذا اس نے نور سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ رو رو کر خود چپ ہو گئی تو وہ اس کے لیے پانی کا گلاس بھر لایا
اور اس کے سامنے کر دیا۔ نور کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ وہ جہانگیر سے پانی لینا تو نہیں چاہتی تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر پانی کا گلاس پکڑ لیا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ مجھے معاف کر دو، میں اس طرح تمہیں برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تمہاری محبت میں مجھ سے یہ سب ہو گیا۔ نور نے اسے پانی کا گلاس لے کر پیا تو اس کی کچھ ہمت بندھی اور اس نے نور کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ محبت نہیں، ضد تھی۔ میں تمہاری ضد بن گئی تھی۔ تم نے صرف اپنی جھوٹی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا اور مجھے قربانی کا بکرا بنایا۔ لو، اب میں تمہاری دسترس میں ہوں، جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ یہی تو چاہتے تھے نا تم؟ باہر دنیا والے کیا سوچیں گے؟ میری خالہ اور ان کی برادری، کون اتنا نیک سیرت ہے جو اسے حادثہ سمجھے گا؟ مجھ پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی، میرا کردار اچھالا جائے گا۔ نور رو رو کر کہہ رہی تھی، مگر جہانگیر بولا کسی کے پاپ میں بھی ہمت نہیں جو ایسا کرے۔ جو ایسا کرنے کے بارے میں سوچے گا اسے میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ مرتے دم تک نہیں بھولے گا۔ میں تمہارے لیے پاگل ہوں، کسی کو تمہارے قریب پھٹکنے بھی نہیں دوں گا۔ نور نے غصے بھری آنکھیں جہانگیر پر جمائیں تو وہ نظریں چرا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نور کے دل میں کبھی مقام نہ حاصل کر پائے گا، بلکہ اس نے تو اپنا رہا سہا مقام اور عزت بھی کھو دی تھی۔ لہٰذا وہ چپ چاپ سر جھکائے باہر نکل گیا۔ جہانگیر کے روپ میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ نور اس سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی تو وہ بھی اسے مخاطب نہیں کرتا، مگر ترچھی نظروں سے چھپ کر اس کا جائزہ لیتا رہتا۔ وہ نور کے لیے ہر سہولت میسر کرنے کی کوشش کرتا اور اپنی طرف سے اس کا پورا خیال رکھتا۔ گھر میں سبھی کی ہمدردیاں نور کے ساتھ تھی۔ تائی اور اماں، پھر کزنز اور دادا جان، سبھی اس کا اچھے سے خیال رکھتے تھے۔ اسے اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، جبکہ جب بھی جہانگیر پر ان کی نظر پڑتی تو کوئی بات نہ بھی ہوتی پھر بھی اسے باتیں سنائی جاتی، اسے دھتکارا جاتا، مگر مجال تھی جو لڑکا اف بھی کر جاتا۔ اس سے پہلے جو بھی اس سے تلخ کلامی کرتا اسے وہ کھری کھری سنا جایا کرتا تھا۔ یہ واضح تبدیلی تھی جو سب نے محسوس کی۔ رفتہ رفتہ نور کا دل بھی نرم پڑ گیا۔ آخر وہ اس کا شوہر تھا اور پھر بچپن سے ہی وہ ایک ساتھ ایک چھت تلے رہے تھے۔ اس میں برائی ہی کیا تھی؟ وہ صرف نکما اور نالائق ہی تو تھا۔ اس کا رویہ تو بدل گیا تھا اور حلیہ بھی بدلا جا سکتا تھا۔ آج جمعے کا دن تھا اور نور چاہتی تھی کہ وہ باقی سب بڑوں کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے جائے، لہٰذا اس نے صبح ہی اس کے لیے سفید کپڑے نکال کر استری کر کے رکھ دیے۔ وہ جیسے ہی نہانے کے لیے واش روم جانے لگا، نور نے اس کے ہاتھ سے پینٹ شرٹ لی اور سفید کرتا شلوار اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ جہانگیر حیران ہوا اور کہیں نہ کہیں خوش بھی تھا۔ اگر کوئی اور کہتا تو وہ ان کپڑوں کو ہاتھ تک نہ لگاتا، مگر یہ تو اس کی نور تھی جو پہلی مرتبہ اسے یہ کپڑے پہننے کو دے رہی تھی۔ وہ خوشی سے ان کپڑوں کو لے کر باتھ روم چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر جو ہی باہر نکلا تو نور نے اس کے آگے کھلے بٹن بند کر دیے۔ وہ مسکرا اٹھا اور آئینے میں اپنے بال سنوارنے لگا۔ وہ حلیے سے تو اب کافی بہتر لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا یا وہ آوارہ اور لفنگا تھا۔ پڑھائی تو کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے اور نور تو اسے خود بھی پڑھا سکتی تھی، وہ چونکہ خود پڑھی لکھی تھی۔ جس پل اپنے بالوں کو اچھے سے شریفوں کی طرح سنوار کر کالر کے بٹن بند کر کے وہ نیچے آیا تو سارے مرد جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جانے والے تھے جہانگیر کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ دادا جان تو گلا کھنکھار کر رہ گئے کہ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جہانگیر ہے، لیکن سب کے چہرے پر ایک متاثر کن مسکراہٹ ضرور تھی۔ جہانگیر ان کے ساتھ مسجد گیا، نماز ادا کی تھی۔ پہلے جو وہ کبھی جان بوجھ کر ہی لڑکیوں پر جملے کس دیا کرتا وہ سب بھی اس نے ختم کر دیا۔ اس بات کی تعریف تو آس پاس کے کچھ لوگ بھی کرنے آئے تھے کہ جہانگیر تو بے حد بدل چکا ہے، لیکن اچھا ہے کہ وقت پر اسے ہدایت آ گئی۔ پھر ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ جہانگیر نے آج میری بڑی مدد کی، دکان پر اکیلا تھا، سامان آ گیا تو پتہ ہے آپ کو ڈاکٹر نے وزن اٹھانے سے منع کر رکھا ہے، دل کی بیماری جو ہے۔ جہانگیر بیٹا آیا اور اس سارے سامان سیٹ کر دیا۔ میں تو حیران رہ گیا، لگا کہ خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن بچہ سدھر چکا ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے جان کر۔ دادا جان بھی حیران تھے کہ جس کو اس کی ماں نہ سدھار سکی، خود دادا ہو کر نہ سدھار سکے، وہ ایک لڑکی کے کہنے پر اس قدر بدل گیا۔ جو بھی تھا اچھا تھا۔ جہانگیر اپنا مقام بنا رہا تھا اور بدلے میں اسے نور کا ہنستا مسکراتا چہرہ، اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرنا بطور انعام مل رہا تھا۔ اس کے بعد نور نے خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اس بار ایف اے کے امتحانات دے لو۔ نور نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھ کر اس سے شادی کے بعد پہلی فرمائش کی تو وہ مسکرا دیا، کہنے لگا ایف اے تو کیا، تم کہو گی تو میں پی ایچ ڈی بھی کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ خوش رہو جیسے میں چاہتا ہوں، قسم سے تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا۔
وہ کہنے لگی اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو خود کو سدھار کر دکھاؤ۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر کامیاب ترین انسانوں میں سے ایک ہو۔ جہانگیر پرائیویٹ BCom بھی کرنے لگا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کاروبار بھی کرنے لگا۔ پہلی بار اس کے والد نے اسے مہینے کے بعد اس کی محنت پر اسے مہینے کا خرچ دیا، جو اس نے سارا کا سارا نور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ نور حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگا یہ میری محنت کے پیسے ہیں نور، اس پر تمہارا حق ہے۔ نور نے پیسوں کے ساتھ اس کے ہاتھ بھی تھام لیے کیونکہ وہ واقعی نور کے لیے خود کو بدل رہا تھا، اسی لیے نور نے بھی اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جہانگیر جو نہ جانے کب سے انتظار میں تھا کہ نور خود اسے اس رشتے کو آگے بڑھانے کی اجازت دے۔ اس روز نور نے خود مسکرا کر جہانگیر کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ جہانگیر کے تو پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی، یہی تو وہ چاہتا تھا، بس پیار اور بے تحاشا پیار۔ وہ رات ان کی زندگی کی یادگار رات تھی۔ وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔ چہرے پر چھائی رونق اور مسکراہٹ کو دیکھ کر نور کی ماں اور تائی جان بھی گہری سانس خارج کر کے دونوں بچوں کو ڈھیروں دعائیں دیتی رہ گئیں۔ کئی ماہ بعد راحت ولا پھر سے خوشیوں سے چہک اٹھا تھا۔